بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اپنے بھائیوں کو جنہوں نے ہر سال کی طرح ان سال بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ جلوس محمدی کو نکالا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانے بھی ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن مسلمانوں، ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان منافقوں کا، جو دیوبندی دھرم کو ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی اسلام کو لبادہ اڑ کر ایک منافق ہیں، یہ ایک نیا کام کرتے ہیں کہ جس دن ہم تم جلوس محمدی نکالتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کے دن، اس دن یہ لکھنؤ کے اندر مدح صحابہ کے نام سے جلوس نکالتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کا کہ نبی سے انہیں کتنا بڑا بغض و حسد ہے، نبی سے کتنی بڑی بغض رکھتے ہیں یہ لوگ کہ اسی دن پر لکھنؤ کے اندر یہ مدح صحابہ نکالتے ہیں، جو میں یہاں آپ کو دکھلاؤں گا۔ آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے خود دیکھنا کہ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مسلمان جلوس محمدی نکالیں تو ان پر طرح طرح کی اعتراض کرتے ہیں اور ان سے دلیلیں مانگتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس دلیلیں اور ثبوت موجود ہیں۔ کوئی آئے دیوبندی ہم سے اور اس پر بات کرے تو ہم اسے دلیل اور ثبوت دیں گے، لیکن یہ مدح صحابہ جو نکالتے ہیں جلوس، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، تو یہ نبی سے بغض نہیں ہے تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ جبکہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ تم اپنے دارالعلوم دیوبند میں جو سالانہ ختم بخاری شریف کرتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اور جو بھوپال کے اندر تم اجتماع کرتے ہو تاریخ مقررہ پر، ایک وقت مقرر کر کے، اور تمام اتنا بڑا انتظام کرتے ہو لائٹوں کا، لیٹرینوں کا، کہیں کائی کا کہیں کائی کا، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ان کا جنازہ نکل جاتا ہے، لیکن اعتراض کریں گے تو مسلمانوں پر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر یہ مردود شیطان جو اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اگر یہ واقعی میں سچے مسلمان ہوتے اور یہ مل جل کر جلوس محمدی میں شریک ہوتے اور جلوس نکالتے، تو دنیا میں کیا ہمارا دبدبہ اور رعب ہوتا؟ دنیا والے کہتے کہ ہاں واقعی میں اسلام کے ماننے والے ابھی دنیا کے اندر بہت موجود ہیں، مگر نہیں، انہیں تو اسلام کی مخالفت کرنی ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ اسلام کے نام پر ایک بدنما داغ ہیں، بدنما دھبہ ہیں۔ لہذا آپ لوگ ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، اور اسی طریقے سے جب تک دم میں دم ہے جلوس محمدی نکالتے رہو، جو میرے آقا نعمت پیر طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد رکھے، آباد رکھے، اسی طریقے سے جلوس محمدی نکالتے رہو اور یہ دکھلاتے رہو کہ دنیا کے اندر ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے غلام موجود ہیں۔ اور اگر میرے کوئی دیوبندی ریکارڈنگ سن رہا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ اگر نام نہاد آپ دیوبندی ہو اور ان کے بلائے فضلہ میں آ کر جماعتوں میں جانے لگے ہو اور اپنے آپ کو دیوبندی کہنے لگے ہو، تو اس بات کو سمجھو، کم از کم اپنے علماء سے اس بات کا سوال کرو کہ یہ بات بتاؤ کہ تم جو مسلمانوں پر بھونکتے ہو جلوس محمدی نکالنے پر، تو تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے جو مدح صحابہ جلوس نکالتے ہو لکھنؤ کے اندر؟ یہ پوچھیں آپ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل شعور دیا ہے تو۔ نہیں تو بس یہی ہے کہ تمہارے پاس کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس تم صرف مسلمانوں پر خام و خام بھونکتے ہو۔ یہ عشق نبی ہے، عشق رسول ہے، اور نبی کے عشق میں لوگ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مالوں کو صرف کرتے ہیں اور جلوس محمدی نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں۔ اس میں کوئی فضول کام نہیں ہے، نہ کوئی فضول بات ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی عطا نہیں کی ہے۔ تمام دنیا جہان کی کتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کے سامنے ہیچ ہیں۔ تو اس لیے ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکال کر آپ کا چرچا کرتے ہیں اور آپ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں کہ لوگ سیدھے راستے پر آئیں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔
اس میں کوئی مذائقہ یا کوئی برائی کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ صرف اسلام کی طرف راغب کرنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ عوام جو ہے اسلام کی طرف راغب ہو اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانے. لہٰذا میری اس آڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے لکھیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اپنے بھائی طاہر رضا قادری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. ساری دنیا کے رہنے والوں سے کہہ دیجیے، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہو یا مغرب کے رہنے والے ہو، شمال کے ہو یا جنوب کے ہو، عرب کے ہو یا عجم کے ہو، پانی میں رہنے والے ہو یا خشکی میں رہنے والے ہو، آپ سب سے یہ کہہ دیجیے کہ میں تو سب کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں. اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی آمد کائنات کے لیے رحمت ہوئی. اللہ فرماتا ہے لیکن انہوں نے جو باتیں ہمارے بیچ میں رکھ دی ہیں اور چھوڑ دی ہیں، اگر یہ ضرور کسی اور جگہ پر ہوتا اور اس کی سرپرستی کوئی اور کر رہا ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ علماء مبلغین کی سرپرستی میں یہ جلوس نکلتا ہے، اہل حق کی سرپرستی میں یہ جلوس نکلتا ہے. ورنہ اس جلوس کا کیا حال ہوتا ہم بتا نہیں سکتے ہیں. یہ جلوس شریعت کے تقاضے کے مطابق اور اصول و ضوابط کے مطابق نکلتا ہے. لیکن اس موقع پر میں مختصراً چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ کہ اس جلوس کا تعلق اللہ کے آخری پیغمبر، آقائے نامدار، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی سے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے. دنیا کے اندر اللہ کی ذات کے بعد اگر اس کائنات کے اندر کوئی ذات ہو سکتی ہے، کوئی ہستی ہو سکتی ہے، تو وہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. ہوٹوں پر قرآن سجا کر سینوں میں طوفان بسا کر جس دن ہم میدان میں آئیں گے، کے سارے فرعونوں کو باطل. ہلو ہلو، ہاں جی، عبداللہ نصیر قاسمی صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. جمعیت علماء ہند کے رکن ہیں آپ؟ جی جمعیت علماء ہند کے رکن؟ جی ہاں بتائیں. ہاں ہاں جی جی جی. اور کیا حال ہے؟ اچھا ہے، ٹھیک ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ میں بنارس سے ہوں. اچھا، بنارس سے ہیں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں، مراد آباد سے. اچھا اچھا، جی جی. تو میں حضرت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آج تمام ملکوں میں جتنے اسلامی ملک ہیں مسلمانوں نے جلوس محمد ہی نکالا ہے. جی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ ایسا ہے نا کہ آپ کو مراد آباد میں بھی لوگ ہیں، ان سے پوچھیے نا. ارے یار، آپ سے کسی کا آپ کا نمبر دیا کسی نے، ان سے پوچھو کہ جمعیت علماء ہند کے رکن ہیں یہ بتائیں گے. میں رکن ہوں، لیکن وہاں پر مولانا ارشد رشیدی صاحب ہیں، مفتی شبیر صاحب ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں، آپ انہی سے پوچھیے تو زیادہ بہتر. آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ کیا بات ہے؟ بس بس آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ سن ایسے ہی. آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ قاسمی صاحب سنیے تو بات ذرا. ہاں سنیے، ہاں، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ کیا بات ہے؟ ایسے ہی مطلب وہاں کے شریعت کے معاملے میں اتنی تو بات اچھی نہیں، غلط بات ہے. آپ عالم ہیں، آپ بتانا چاہیے آپ کو. وہ بات ٹھیک ہے، میں اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں سے پوچھیے، بڑے لوگوں سے. نہیں، میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں پوچھتا ہوں، نہیں، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا بھائی. کیوں نہیں کہنا چاہتے؟
بس ٹھیک ہے، میں نہیں کہنا چاہتا. کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ بتاؤ تو کیا وجہ ہے ایسی؟ نہیں بس اس کی چھوڑیے اس باتوں کو. نہیں ایسی بات ہے کہ چھوڑیے، آپ بتائیں نا. نہیں اچھا ٹھیک ہے. نہیں بتائیں گے. ہلو ہلو ہلو. جی صاحب. جی مفتی منور صاحب بول رہے ہیں؟ جی صاحب. اگر کہاں سے ہیں آپ؟ جی صاحب. کہاں سے ہیں آپ؟ بولیے کیا بات تھی؟ بات کرنی تھی آپ سے، کچھ معلوم کرنا تھا. کہاں سے ہیں آپ؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں محمد طاہر بول رہا ہوں. محمد تنویر. طاہر. محمد طاہر صاحب. جی سلام نہیں کیا؟ السلام علیکم. جی کہاں سے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں سلام نہیں کیے. محمد طاہر مسلمان بول رہے ہیں، سلام نہیں کیے بول رہا ہوں میں. ہاں وہ سلام نہیں کیا میں نے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جو پوچھ رہا ہوں السلام قبل الکلام ہے، پہلے تعارف بعد میں ہے. پہلے تعریف کیجئے، خدا کی تعریف کیجئے، بعد میں تعارف لیجئے. ارے مجھے مسلمان مانتے ہیں آپ؟ ارے مسلمان میں آپ نام بتائے تو مسلمان ہی ہے بظاہر تو، اور باقی اچھا اگر مسلمانی نام کسی کا ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا؟ ارے مسلمان ہی نہیں. ارے اللہ کے بندے تو مسلمان. آپ اپنے آپ کو مسلمان مانتے کہ نہیں؟ میں تو مسلمان ہوں. تب پھر سلام کیوں نہیں کیے؟ اچھا یہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہر مسلمان جس کا نام اسلامی ہوگا تو کیا وہ مسلمان ہے آپ کی نظر میں؟ آپ سے آپ کے عقیدے کی پوچھ رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو مسلمان مانتے کہ نہیں؟ ارے میں اپنے آپ کو تو مانتا ہوں. ختم بس. تو سلام اب کیوں نہیں کیے؟ جس لیے میں نے آپ کو فون کیا وہ تو بات آپ کر نہیں رہے مجھ سے. تم تو ادھر بات کرنے لگے. میرا یہی تو اصول ہے. میرا اصول ہے. تمہارا اصول میں سمجھ لوں گا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی بتا دوں گا میں نے سلام کیوں نہیں کیا. مت کرو بھائی مت کرو. لیکن میں مجھے یہ بتاؤ کہ مت کیا کرو. ٹھیک ہے ہر سال بڑبڑ مت کرو. ہر سال کی طرح ان سال بھی مسلمانوں نے بڑی دھوم دھام سے جلوس محمد نکالا ہے. پہلے تعریف کرو بعد میں تعارف کرو. سمجھے کہ نہیں؟ اپنی تم تعریف یہ بتائیے کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی مسلمانوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوس نکالا ہے. جو بھی کرنا ہے کرتے رہے. پہلے سلام کرو. ہر سال کی طرح ہر کلام سے پہلے اس کے بارے میں جلوس کے بارے میں ہر کلام سے پہلے سلام ہے. ہر کلام سے پہلے سلام ہے. ہر سال تو بات کی چیز ہے. مسئلہ کون سا آپ کا؟ ارے ہر سال بات کی چیز ہے. آپ کا مسلک کون سا ہے؟ ہر کلام ہے. آپ کا مسلک کون سا ہے؟ مسلک پھر وہ والی بات. ارے تمہارا مسلک تھا مسلمان ہو تم تو کم سے کم سلام تو کر لیے ہوتے پہلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سامنے حضرات آقا کی بات میں سب سے پہلے آقا کی بات ہے. پہلے کرو بعد میں اس کے بعد قرآن ہے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آئندہ کوئی بات نہیں میں سنوں گا. آئندہ کوئی بات نہیں سنوں گا جب تک کہ سلام نہیں کرو. ہوں گے 73 فرقوں میں. سلام کرو اس کے بعد پھر کوئی بات. میں دیوبندی کو مسلمان نہیں مانتا ہوں. جو دیوبندیوں کے 4 اکابر جن پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے ان کو مسلمان ان کے کفریات میں مطلع ہونے کے بعد انہیں مسلمان مانتا ہے تو مسلمان نہیں کرتا ہوں. سلام کے سے پہلے مسلمان کو سلام کرتا ہوں. میں تمہیں مسلمان نہیں مانتا. اس کے بعد کوئی کام کرو. میرے سوال کا جواب دو کہ جلوس محمدی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہی ہے کہ سلام کرو اس کے بعد سلام کرو. ارے میں مسلمان نہیں ماننا آپ کو تو میں سلام کیوں کروں گا؟ میں مسلمان نہیں مانتا آپ کو. مت کرو فون مت کرو. میں مسلمان نہیں ماننا آپ کو تو میں سلام کیوں کروں گا؟ میں تو مسلمان ہوں. سلام فون مت کرو. ارے میری بات تو سن لو. تم بڑبڑ کی جا رہا ہو. میں تو سن نہیں رہا. مت کرو مجھے کٹ کرو. مطلب میں آپ کو مسلمان نہیں ماننا سننا چاہتا ہوں. میں سلام کیوں کروں آپ سے؟ ارے میں آپ کو سلام کیوں کروں جب میں آپ کو مسلمان نہیں مانتا تو؟ فون کیوں کرنے کے لیے فون کیوں کرو؟ فون اس لیے کرنے کے لیے کہ عوام کو جو تم لوگ گمراہ کرتے ہو, جو تم عوام کو دھوکے میں ڈال رہے ہو کہ جلوس محمدی نکالنا بدعت ہے, شرک ہے, یہ ہے وہ, اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ تم کو سلام تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم منافق ہو جو جواب دے دو. مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو کہ جلوس محمدی نکالنا بدعت ہے. پہلے سلام اور یہ تمہارے لکھنؤ میں جلوس نکالا ہے مسجد صحابہ کے نام سے, تو یہ تمہارے لیے جائز ہو گیا ہے؟ مسجد صحابہ کے نام سے لکھنؤ کے اندر جلوس نکالا ہے مسجد صحابہ اسی تاریخ میں, یعنی 12 ربیع الاول شریف کے دن ہی. تم مسجد و شیطانوں پکے منافق ہو تم. تمہیں نبی سے اتنا بغض و حسد ہے کہ نبی کا جلوس تمہارے لیے بدعت ہے. مسجد صحابہ جو کاٹ کے بھاگو گے تمہاری بس کی بات نہیں ہے. اس کے بعد میں مسلمان ہوں. تم نے کبھی تو مجھ سے کہا کہ میں سلام کیوں نہیں کرا؟ آپ نے مجھے مسلمان مان لیا. آپ نے مان لیا مجھے مسلمان کرو. اس کے بعد کچھ کلام آپ نے تو مجھے مسلمان مان لیا. میں آپ کو مسلمان نہیں ماننا. ارے میں آپ کو نہیں ماننا نا مسلمان. میں سلام کیوں کروں آپ کو؟ میرے کو مت مانو بھائی, تم تو سلام کر دیے ہوتے کم سے کم. سلام مسلمان کو آتا, سلامتی کی دعا مسلمان کے لیے کی جاتی ہے. ایمان والے کے لیے نہیں نہیں. کہاں لکھا ہوا کہ غیر کو سلام کرو؟ کہاں لکھا ہوا کہ غیر کو سلامتی بھیجو؟ کہاں لکھا ہوا؟ ارے مفتی صاحب بڑبڑ شروع کر دی تم نے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ مطلب کہاں لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرو؟ کہاں لکھا ہوا؟ کہاں لکھا؟ ارے تمہارے سامعین حضرات آپ نے سن لیا. یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے 2 مفتی تھے, جو ایک جمعیت علماء ہند کا نائب سیکریٹری ہے, جو
बनारस का रहने वाला है। इससे मैंने सवाल किया इस बारे में, तो इसने भी जवाब नहीं दिया। दूसरा ये दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती है एक, जो इससे मैं पता पूछ रहा था, हालांकि मुझे मालूम है कि दारुल उलूम देवबंद का है ये, और वहाँ ये शायद शेखुल हदीस है। इससे मैंने पूछा, इसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो इनके पास कोई जवाब तो है नहीं, बस ये भोली भाली आवाम को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन इनके पास जवाब कुछ नहीं है। इसलिए आप इन लोगों से अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करो और इन लोगों से बचो। ये इस्लाम के नाम पे एक बदनुमा दाग हैं, बदनुमा धब्बा हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी नमाजों को मत देखो, शैतान से ज्यादा इबादत कोई नहीं कर पाएगा। शैतान ने इतनी इबादत की है कि दुनिया के अंदर अगर उसकी इबादत रखी जाए तो राई का दाना रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या नबी की अजमत ना की उसने, रानी दरगाह हो गया, अल्लाह ताला ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया और जन्नत से उसे निकाल दिया सिर्फ नबी की अजमत ना करने पर। तो हम नबी की अजमत करने वाले हैं और नबी का चर्चा करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला जब तक दम में दम है जुलूस मोहम्मदी निकालते रहेंगे और ये दुनिया वालों को बताते रहेंगे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं और नबी के मानने वाले हैं और हम ही सच्चे मुसलमान हैं।